پروگرام میں ایک بار پھر خوشآمدید ناظرین، اور آپ کے سوالات ہیں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی بہت شکریہ، اور اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ مسز اجمل ہے ٹوپا ٹیک سنگھ سے، کہتی ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ شرک ایک رائی کے دانے برابر بھی ہوا تو انسان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب شرک کی اتنی اقسام ہیں کہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ان سے کلی طور پر چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے؟ براہ مہربانی شرک سے بچنے کا طریقہ فرما دیجیے، اور دعا بھی فرما دیجیے کہ اللہ کریم ایمان کامل عطا فرمائے، شکر گزار ہوں گی۔ اللہ کریم مہربانی کرے، اللہ کریم ہدایت دے، لیکن شرک سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہے، ٹھیک بات، ہماری سمجھ کا فطور ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا جا چکا، اگلے ایک سوال میں گزر گیا کہ دنیا کے وسائل کو بطور سبب، بطور وسیلہ تو آپ اختیار کریں، نتیجے کی امید اللہ پہ رکھیں تو شرک نہیں ہوتا۔ شرک نہیں ہوگا، بڑی آسان سی بات ہے۔ اور یہ اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میرے لیے بھی مشکل تھا، لیکن اس پروگرام میں آپ نے یعنی جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس میں دو قاعدے ہیں کہ جو وسیلہ اختیار کرتے ہیں وہ شرعاً ناجائز نہ ہو، شرعاً جائز ہو، اور پھر اس کے بعد نتیجے کی امید اللہ پہ رکھے، بالکل کوئی شرک نہیں۔ بالکل صحیح۔ شرک تب ہوتا ہے جب ہم اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں، ٹھیک، تو بعض اوقات ہماری عبادت بھی شرک بن جاتی ہے جب ہم چاہتے ہیں کہ میں لمبے لمبے سجدے کروں اور لوگ اس سے خوش ہوں اور میرے عقیدت مند ہوں، تو وہاں اللہ کی رضا تو نہ رہی، لوگوں کی رضا مطلوب ہوئی، تو شرک یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ یعنی نماز بھی شرک ہو سکتی ہے، اور آپ قتال بھی کرتے ہیں، میدان کارزار میں بھی ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں اور دینی حدود کے اندر لڑ رہے ہیں، شرعاً کوئی واجب القتل ہے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، حکومت کی ایما پہ لڑ رہے ہیں، تو وہ قتل بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو کام شریعت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اصل انسان کا حوصلہ بڑا تھوڑا ہے، اسے اللہ پہ اعتماد نہیں آتا۔ میرا یہ تجربہ ہے، کوئی بندہ آ جائے نا جی کہ فلاں کام ہے، تو کسی کو فون کر دو یا چٹ لکھ دو تو وہ مطمئن ہو، خاص اس کا کام نہ ہو وہ بعد میں بھی کہتا رہتا ہے انہوں نے تو فون بھی کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر کسی سے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارا کام کر دے، تو ناراض ہو جاتا ہے کہ بس جی وہ میرا تو نہیں کیا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، اس کو زیادہ اعتماد اور زیادہ اعتماد انسان کے اوپر ہے۔ اللہ کے اسے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ میری بات تو اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئی، انہوں نے میرے لیے تو زیادہ کیا ہے، اس کو تو تحصیلدار کو فون کیا تھا، میرے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ تحصیلدار والا خوش ہوتا ہے، اللہ والا ناراض۔ اللہ تو ہم اللہ سے آشنائی کریں، اور آشنائی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ کا نام دہراتے رہیں، بس پر اسم ربک متبدل نہیں، اللہ کے نام کرتے رہو، اللہ کرتے رہو، تو ایک تعلق بے کیف جس کی کیفیت آپ بیان نہیں کر سکتے پیدا ہو جاتا ہے، اللہ پہ اعتماد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، فراز حسین ہے گجرانوالہ سے، کہ روح عالم امر سے دنیا میں آتی ہے، لیکن پھر اپنے ہی گھر یعنی عالم امر میں واپس جانے کے لیے اسے شیخ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ آنا تو اس کا ایک لمحے میں باذن الہی ہو جاتا ہے، صحیح، جانا اس کے لیے امتحان ہے۔ ٹھیک، آنا تو اس نے باذن الہی اپنے وقت پہ ایک لمحے میں آ گئی، جب فوت ہوتی ہے تو جہاں جانا ہے وہ بھی ایک لمحے میں چلی گئی، لیکن درمیان میں جو وقفہ ہے وہ انسان کی آزمائش ہے کہ اس میں وہ صرف وجود کو پالتا ہے یا روح کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، روح زندہ بھی رکھتا ہے یا مر جاتا ہے۔ روح کی زندگی ایمان ہے، ایمان کھو دیا تو سمجھو روح تو مر گئی۔ تو اس کے لیے جب یہاں وسائل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ شیخ ہوتا ہے، جو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، بالکل صحیح، تب جا کر منزل میں پہنچتی ہے۔ صحیح، تو شیخ بھی ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، بالکل سبب ہے، بالکل صحیح۔ شیخ بھی ایک سبب ہے، استاد ایک سبب ہے آپ کے علم حاصل کرنے۔ رابعہ مدین ہے کراچی سے، یہ کہتی ہے کہ میری بڑی بہن بہت سخت طبیعت کی ہے، میں جب جاب سے واپس آتی ہوں تو وہ سارے گھر کی شکایتیں
مجھ سے کرتی ہیں، میں اگر بہانے سے اٹھ بھی جاؤں تو وہ پیچھے آ کر بات مکمل کرتی ہیں، منع کرنے کی کوشش کروں تو سخت ناراض ہو جاتی ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آرام سے بات سننی چاہیے، سخت طبیعت والی کی آرام سے بات سنیں، آپ نرمی سے بات سنیں اور پوری بات سن کر عمل اپنی پسند سے جو صحیح ہے اس پر کریں، عمل بے شک نہ کریں، لیکن آپ کے سننے سے اس کی نفسیاتی طور پر تسکین ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ روح اصلاح ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر آپ اس کی باتیں اس طرح آج میں چھوڑتی رہیں گی، نصف بات سنی چھوڑ دی، تو وہ اس میں اور چڑھ کر شدت آئے گی، وہ اور زیادہ شکایتیں کرے گی۔ تو آپ بڑے آرام سے، آپ اس کی بات سمجھ نہ رہی ہوں، سن رہی ہوں، صحیح، اس کو یہ لگے کہ میری بات سن رہی ہے، بات سن کے اس کی تسلی کر دیں کہ بھئی اس شکایت کا ازالہ کریں گے، انشاءاللہ ایسا کریں گے، اللہ کو چاہا تو ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے رفتہ رفتہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مسز ابرار خانے وال سے یہ کہتی ہیں کہ جی مولانا صاحب، مجھ سے نماز کے سلسلے میں سستی ہو جاتی ہے، پھر طبیعت پریشان بھی ہوتی ہے، لیکن یہ پریشانی وقتی ثابت ہوتی ہے، اگلے دن پھر کوتاہی ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ کوئی ایسا حل بتائیے کہ نماز قضا نہ ہو۔ اللہ کو مان لیں، اللہ کو مان لیں، اللہ کو مان لیں تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا۔ یہ اللہ کو ماننا اور اس میں یقین کامل لے کے آنا، یقین کر لیں کہ میرا اللہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں مجھے آزمائش سے گزرنا ہے، اور اس نے مجھے رحمت للعالمین نبی کی امت سے بنایا ہے، میرا نبی ہر قدم پر میری رہنمائی کر رہا ہے، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ بالکل صحیح۔ اگر ان حقائق پہ یقین نہیں ہوگا تو سستی ہوگی، صحیح، یقین آ جائے گا تو سستی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، بس وہ یقین، اس کا کچھ طریقہ ہونا چاہیے کہ یقین اللہ کا ذکر ہے۔ حافظ عبد الجبار گکھڑ منڈی سے، حدیث پاک ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ انبیاء علیہ السلام پر نیند عام آدمی کی طرح نہیں آتی، ہر بندے کی نیند ناقص وضو ہے، جب بندہ سو جاتا ہے تو وضو نہیں رہتا، انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی، کیونکہ انبیاء کا دل محبت وحی الہی ہوتا ہے اور وہ اتنا بیدار رہتا ہے کہ آنکھ سو بھی جائے تو دل بیدار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں جاتا، اتنی غالب نیند نہیں آتی ان کا، انبیاء، تمام انبیاء کو یہ خصوصیت ہے کہ ان کا دل بیدار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اے نایت نامی ولا ینام قلبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے، بے شک، تو یہ مقام ہے انبیاء کا، اس میں میں اور آپ داخل، صحیح، ان کے دل اتنے بیدار رہتے ہیں کہ آنکھیں سو بھی جائیں دل نہیں سوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی قمر زمان ہے گجرات سے، یہ سوال ان کا بڑا اہم سوال، اور یہ بھی ان سوالوں کی طرح ہے جو شروع میں بڑے مشکل لگتے ہیں لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر اسے زمین پر اپنا گھر بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس سوال میں مشکل سے زیادہ سادگی بہت ہے، اللہ کو کسی گھر میں سر چھپانے کی، رہنے کی، دھوپ بارش سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے تو یہ مقام جو بیت اللہ شریف ہے یہ مرکزی نقطہ تھا جس سے زمین پھیلائی گئی، صحیح، اور اب بھی اگر آپ تقویم کے حساب سے نکالیں تو یہ زمین کا مرکز ہے، تو اس سے اللہ نے بندوں کو اللہ کی عبادت تو کرنی تھی، اب انہیں کوئی مرکز، کوئی سمت، کوئی جگہ تو چاہیے تھی، تو اسے اپنی ذاتی تجلیات کا معبد بنا کر لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا کہ وہ اس طرف رخ کر کے سجدہ کریں۔ سبحان اللہ، ورنہ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، اب ہم یہاں چار بندے نماز پڑھ رہے ہوتے، ایک کم ادھر ہوتا، ایک ادھر ہوتا، ایک ادھر ہوتا، اللہ تو ہر طرف ہے، لیکن اب چاروں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک صف میں، چاروں کا رخ ایک ہوتا ہے تو اور مزیدار سی بات بن جاتی ہے۔ تو روئے زمین کے مسلمانوں کا رخ جب سمت قبلہ ہوتا ہے تو یہ تربیت بھی ہے کہ تم ایک اللہ کے بندے ہو اور تمہارا صرف رخ نہیں، تمہارا پورا نظام ایک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ،
اصل بات تمہارا مزاج ایک ہونا چاہیے، تمہاری باتیں ایک ہونی چاہیے، تمہارے دوست دشمن ایک ہونے چاہیے، تمہاری تربیت، تمہارا سارا نظام ایک ہونا چاہیے کہ تم سارے ایک ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تو گھروں سے بے نیاز ہے، یہ تو اس نے مخلوق کے لیے مرکز بنا دیا کہ سمت سجدہ مقرر ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ علی مراد جوہر آباد سے، صحابہ اکرام میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی تھے کہ جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گئے۔ انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، بغیر عبادت کے انہیں اتنا بلند مقام کیسے مل گیا، اور ان کا نام لے کر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ بالکل، یہ برکات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی۔ یار انہوں نے نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت ہی نہیں آیا، چھوڑی نہیں نماز انہوں نے۔ بغیر نماز کے کچھ ایسے بھی ہیں کہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، پہلے شہید ہو گئے، صحیح، نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہیں سیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جو فرعون کے مقابلے میں تھے، انہوں نے کب نماز پڑھی تھی؟ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ میدان میں انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے وہیں انہیں سولی دی، انہوں نے کہا دے، انہوں نے وہاں پورے برزخ کا منظر بیان کر دیا، انہیں کس نے بتایا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں ان کے دل اتنے روشن ہو گئے کہ انہوں نے پورا منظر بتا دیا، تو محمد رسول اللہ کی صحبت میں آنے والے کو آپ کیا سمجھتے؟ سبحان اللہ، رضی سبحان اللہ اللہ، عنہ تو اسے اللہ نے انعام دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجے جی، پھر وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اسی دن اسی چینل پر پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ کو اپنا فون نمبر اور ای میل ایڈریس بتاتا چلوں، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں اور اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار پڑتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے، 0333495521۔ اس پہ ہمیں میسج کر دیجئے، اپنا کوئی بھی سوال ہو ہم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہے اسکرین کے اوپر، آپ نوٹ فرما لیجئے، questions@almurshid.tv۔ اس پہ ای میل کیجئے اور ای میل آپ کی، ہم اس سوال کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ منور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔